إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ آج جیسا کہ ہم نے اعلان کیا ہے اور اعلان کے ذریعے سے تمام مشاہدین و مشاہدات کو یہ خبر اور یہ اطلاع انشاءاللہ پہنچ گئی ہوگی کہ یومیہ طور پر انشاءاللہ 2 درس کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے، ایک درس قرآن اور دوسرا درس حدیث۔ درس قرآن یہ رات میں انشاءاللہ 9 سے 9:30 بجے کے درمیان ہوگا، جس میں 30ویں پارے کی آیات کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس میں غور و فکر کی کوشش کی جائے گی، اور سورہ نبا سے اسے شروع کیا گیا ہے، شروع سے 30واں پارہ شروع سے انشاءاللہ آخر تک پڑھا جائے گا، کیونکہ عام طور پر یہی صورتیں ہم صلاح کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور ائمہ کرام پڑھا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ دوسرا درس حدیث کا ہوگا، اور وہ 4 سے 4:30، یا پھر اگر آپ لوگوں کے مشورے سے اس وقت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوئی اور مجھے ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید 4:30 سے 5 زیادہ مناسب رہے گا، تو آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔ فی الحال تو ہم نے 4 سے 4:30 کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر ہمارے بھائیوں کے مشورے آئے کہ 4 سے 4:30 کے بجائے 4:30 سے 5 کے درمیان یہ درس رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ وقت بھی ہم تبدیل کر لیں گے، اور درس قرآن کا وقت بھی مشوروں کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنے مفید مشوروں سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے، خبردار کیجئے، اور ان دروس کا مقصد ہی ہے فائدہ اٹھانا اور فائدہ پہنچانا۔ بہرحال درس حدیث کا جو یہ وقت ہے، اس میں ہماری کوشش رہے گی کہ اس کے لیے ہم نے حدیث کی معروف کتاب جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے بلوغ المرام الی ادلۃ الاحکام، ان کی احادیث کو پڑھیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت ہی معروف عالم ہیں۔ مصر میں 773 ہجری میں 12 شعبان کو ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ بہت ذہین تھے، بہت بڑے عالم تھے، اپنے وقت کے قاضی تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت اور قبولیت اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کو عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح سے یہ کتاب بھی بلوغ المرام بھی کافی شہرت رکھتی ہے، اور کافی اس سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ اس کی بہت ساری شرحیں کی گئی ہیں، کیونکہ یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں فقہی عملی مسائل کے دلائل کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے ان کا مقدمہ پڑھتے ہیں، تو مقدمہ پڑھنے سے ہم اندازہ لگا لیں گے کہ کس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تصنیف کیوں فرمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب کو اسی طرح شروع کیا ہے جس طرح سے علماء اسلام کا کسی بھی کتاب کو شروع کرنے کا انداز ہوتا ہے
यानी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के ज़रिए, जिस तरह से ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला की किताब की भी इब्तिदा हम्द से हुई है, सूरतुल हम्द से, सूरतुल फातिहा से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से जिस तरह से शुरू हुई है, उसी तरह से हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने भी इस किताब को हम्द से शुरू किया है, अल्लाह की हम्द से। और अल्लाह तबारक व तआला को अपनी हम्द बहुत पसंद है। इस कदर अल्लाह ताला को ये हम्द पसंद है कि अल्लाह ताला ख़ुद अपनी मदह कुरान पाक में बार बार करता है। अल्लाह से ज़्यादा किसी को अपनी मदह पसंद नहीं है। इसलिए जब आखिरत में जबकि सारे लोग नफसी नफसी करेंगे और सब अपने नफ्स की परवाह करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके अर्श में अपने अर्श के साये में गिर पड़ेंगे, सजदा करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ें करेंगे। आप फरमाते हैं कि मैं ऐसी ऐसी तारीफ़ें करूँगा जो तारीफ़ें मुझे अभी नहीं अच्छी तरह मालूम है। वहीं अल्लाह मुझ पर इल्हाम फरमाएगा और फिर उन तारीफ़ों को सुन करके अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाएगा और कहेगा सर उठाइए, मांगिए मिलेगा और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो बहरहाल हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस किताब को शुरू किया और शुरू करते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिना क़दीमन व हदीसा। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए, अल्लाह की उन नेमतों पर जो ज़ाहिर हैं और अल्लाह की उन नेमतों पर जो मख्फ़ी हैं। हर तरह की नेमतों पर अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की तारीफ़। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ दो बातों पर की जाती है। एक तो उन बातों पर जो अल्लाह के अंदर कमालात हैं, खूबियाँ हैं, आला सिफ़ात हैं, उन पर अल्लाह की तारीफ़। दूसरे अल्लाह के एहसानात पर तारीफ़। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, उस अल्लाह की तारीफ़ जो कि गनी है, जिसे औलाद की, बीवी की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह के कमाल पे अल्लाह की तारीफ़ की गई और अल्लाह के एहसानात पर उसकी तारीफ़ की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, कुरान अल्लाह का एहसान है, कुरान अल्लाह का इनाम है, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की जाती है। तो ये इसी हम्द से हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तारीफ़ की। हम्द कहते हैं उस तारीफ़ को कि जिसकी तारीफ़ की जा रही है साथ में उसकी ताज़ीम भी दिल में हो और उसकी मोहब्बत भी दिल में हो। अगर मोहब्बत के बग़ैर और दिल में ताज़ीम के बग़ैर मुँह से किसी की तारीफ़ की जाए तो वो हम्द नहीं कहलाती। तो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द की जाती है, साथ में अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम भी होती है और उसकी मोहब्बत भी दिलों में पाई जाती है। तो हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिना, अल्लाह की ज़ाहिरी और बातिनी, दिखाई दी जाने वाली और मख्फी हर तरह की नेमतों पर। क्या ज़ाहिरी नेमतें हैं अल्लाह की? अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह ने आफ़ियत दी, अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने हुस्न दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुव्वत अता फ़रमाई। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें, समाअत, बसारत, बीनाई, गोयाई, किस्म किस्म की क़ुव्वतें, ये सब ज़ाहिर हैं, नज़र आने वाली हैं। इसके अलावा अल्लाह की बातिनी कितनी जो है नेमतें हैं जिनको हम देख नहीं सकते। उसमें अगर अल्लाह ने अपनी मारिफत अता फ़रमाई, अगर अपने दीन का इल्म अता फ़रमाया, अगर अल्लाह ताला ने दिल के अंदर इखलास अता फ़रमाया, अगर अल्लाह ताला ने जन्नत के रास्ते की हिदायत अता फ़रमाई, ये सब बातिनी इनामात हैं अल्लाह तबारक व तआला के। तो अल्लाह तबारक व तआला के इनामात पर अल्लाह की हम्द है क़दीमन व हदीसा। ये नेमतें चाहे पुरानी हों चाहे नई नेमतें हों, हर तरह की नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस हम्द के ज़रिए से अपनी किताब का आगाज़ फरमाया और उसके बाद में जो है हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मद, और सलात नाजिल हो, सलाम नाजिल हो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के नबी और रसूल पर। सलात किसे कहते हैं? आम तौर पर सलात का माना रहमत लोग कर देते हैं, हालांकि सलात रहमत से भी एक आला चीज़ है। रहमत तो है ही,
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر دونوں ایک ہی چیز ہوتی تو اس کو الگ الگ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرادف نہیں ہے، جو ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو صلاۃ یہ ایک اعلیٰ چیز ہے رحمت سے۔ بعض لوگوں نے اسے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا اور تعریف ہے، اللہ تعالیٰ چرچا کرتا ہے اپنے فرشتوں میں اور ذکر کو بلند کرتا ہے، تو یہ صلاۃ کا یہ معنی ہے۔ بہرحال صلاۃ میں رحمت بھی داخل ہے اور چرچا اور ذکر، رفع ذکر بھی داخل ہے، بہت ساری چیزیں صلاۃ کے اندر داخل ہیں۔ اپنے یہاں درود اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ تو صلاۃ نازل ہو والسلام، اور سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی کی دعا دینے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو سلامتی کی ضرورت ہے؟ یقیناً جو بھی بشر ہے، جو بھی انسان ہے، اسے سلامتی کی دعا چاہیے۔ جب تک زندہ تھے تب تک آپ بہت ساری چیزوں سے آپ کو سلامتی کی ضرورت تھی۔ بیمار ہونے سے سلامت رہیں، دشمنوں کی سازش سے سلامت رہیں، اور بہت ساری چیزوں سے سلامت رہیں۔ وفات کے بعد اب تو اللہ کے پاس آپ پہنچ چکے ہیں، آپ کو کیا اس وقت بھی سلامتی کی دعا کی ضرورت ہے؟ اہل علم نے کہا کہ ابھی کم سے کم آپ کا جسم مبارک جو کہ قبر کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی سلامتی کی ضرورت ہے کہ دشمن سازش کر کے اس کو نکالنے کی بھی کبھی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو سلامت رکھے۔ تو اس طرح سے انبیاء قیامت کے دن سلم سلم کہیں گے، یعنی سلامتی کی دعا کی ضرورت ہے، اور اس لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اپنے نبی پر صلاۃ نازل فرما، اپنے نبی پر سلامتی نازل فرما۔ نبی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نبی یہ نبا سے ہے۔ رات میں یہ بات درس میں بیان ہوئی کہ نبا کے معنی خبر، اور نبی کے معنی خبر دینے والے۔ نبی کا دوسرا اشتقاق نبوہ سے بھی ہو سکتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے بلند زمین، اور نبی کا معنی بلند رتبہ والے۔ تو نبی کا دونوں معنی ہو سکتا ہے، بلند رتبہ والے اور اللہ کی طرف سے عظیم خبریں دینے والے۔ نبی کا معنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، اور اس کے بعد پھر نبی کو علم غیب ثابت کرتے ہیں، تو یہ انتہائی باطل عقیدہ ہے جس کا بطلان بہت واضح ہے، اور آج ہم اس کے بطلان میں اپنا وقت خرچ نہیں کریں گے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اور صلاۃ نازل ہو، سلامتی نازل ہو اللہ کے نبی پر اور اللہ کے رسول پر۔ نبوت یہ دوسرا مقام ہے اور رسالت دوسرا مقام ہے، دونوں مقام کا حافظ ابن حجر نے یہاں ذکر کیا۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جن کا نام محمد ہے، ان پر صلاۃ و سلام ہو۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کب بنایا گیا؟ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو ان آیات کے ذریعے آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ نبی جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، لیکن غیر قوموں میں، دشمنوں میں، مشرکوں میں دعوت کرنے کا، تبلیغ کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ اور رسول جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور جن کو دعوت اور تبلیغ کا حکم دیتا ہے کہ جائیں کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کو ایمان قبول کرنے پر خوشخبری سنائیں۔ تو رسالت کا مقام نبوت کے مقام سے اعلیٰ ہے، اس لیے آپ کو رسول بنایا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، ان آیات کے ذریعے، اور آپ کو نبی بنایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے۔ تو ان دونوں مقامات کا درجہ، دونوں مقامات کو ذکر کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے نبی پر اور اللہ کے رسول پر جن کا نام محمد تھا، وآلہ وصحبہ، اور ان کی آل و اولاد پر اور ان کے صحابہ پر۔ آل کا صحیح معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ کے متبع ہیں، جو آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو آپ کے دین کو اپنانے والے ہیں، سب آل رسول ہیں۔ یہ جو ہے زیادہ صحیح اور زیادہ راجح معنی ہے۔ اور آپ کے جو قرابت دار ہیں، اگر وہ اہل ایمان ہیں تو وہ بھی آپ کے آل میں داخل ہیں۔ اور صحابہ میں کون لوگ ہیں؟ آپ کے صحابہ پر بھی یہ صلاۃ و سلام نازل ہو۔ صحابہ کی صحیح تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی۔ ملاقات کی، آپ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس لیے کہ اگر کوئی نابینا صحابی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ بھی صحابی ہے، اور آپ سے ملاقات کی، آپ کی لمبی طویل صحبت، یعنی کافی دنوں تک آپ کے ساتھ رہے ہوں، ایسی شرط نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اگر دیدار کا شرف ملا ہے تو پھر وہ صحابی ہیں، اور یہ شرط ہے کہ ایمان ہی پر وفات ہوئی ہو، کیونکہ اگر کوئی شخص آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا پھر اس کی وفات ایمان پر نہیں ہوئی، نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، تو وہ صحابی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ دعا فرمائی کہ صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام محمد ہے، اور آپ کے آل پر، یعنی آپ کی پیروی کرنے والوں پر، اور آپ کے صحابہ پر۔ اس کے بعد میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کتاب کو انہوں نے وعلی اتباعہ، اور صراحت کے ساتھ بھی کہا کہ جو ان کی اتباع کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ اتباعہ کہنے کے بجائے حافظ ابن حجر کے یہاں یہ دقت دیکھیے، کہتے ہیں وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم، اور ان کے متبعین پر، یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کے متبعین پر، جنہوں نے ان سب کا علم حاصل کیا، صحابہ کا علم حاصل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا، جو اس علم کے وارث ہوئے، ان سب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس مسئلے میں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، وارث کون ہوتا ہے؟ جس کو وراثت میں سے حصہ ملا ہو۔ سارے لوگ وراثت میں ایک جیسا حصہ پاتے ہیں؟ کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے۔ جس کو زیادہ ملا ہے وہ زیادہ بڑا وارث ہے، جس کو کم ملا ہے وہ چھوٹا وارث ہے۔ تو ہر ایک کو برابر نہیں ملتا۔ انبیاء نے اپنی وراثت میں مال و جائیداد نہیں چھوڑا ہے، انبیاء نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا ہے۔ اس لیے جو لوگ انبیاء کے علم کے وارث ہیں، جس قدر زیادہ اس علم کی وراثت ان کے پاس موجود ہے، وہ اسی قدر نبیوں کے وارث ہیں۔ قرآن پاک کا جس قدر علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا جس قدر علم ہے، اسی قدر وہ نبی کے وارث ہونے کے حقدار ہیں۔ لیکن کوئی عالم اپنے آپ کو کہلوائے اور قرآن پاک کا علم اس کے پاس نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم اس کے پاس نہ ہو، خالی اس کے پاس کہانیاں ہوں، لطیفے ہوں، چٹکلے ہوں، لفاظیاں ہوں، منامات ہوں، حکایات ہوں، خرافات ہوں، تو اسے نبی کا سچا وارث نہیں کہا جا سکتا۔ نے اپنا علم چھوڑا ہے۔ جن کے پاس انبیاء کا علم ہے وہی حقیقت میں انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اس کے بعد میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اکرم بہم وارثا و موروثا، کہ کیا ہی قابل احترام ہیں، کیا ہی معزز ہیں یہ وراثت پانے والے اور یہ وراثت دینے والے، دونوں قابل رشک ہیں، قابل احترام ہیں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی وحی کو لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، وحی کے وارث ہو رہے ہیں، وحی کو وراثت میں منتقل کر رہے ہیں، تو کس قدر یہ قابل احترام ہیں اور قابل تکریم ہیں۔ اما بعد اب یہ حمد و صلات کے بعد بات شروع کر رہے ہیں۔ اما بعد، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں فہذا مختصر، یہ ایک مختصر کتاب ہے، یہ ایک مختصر کتاب ہے، یشتمل علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ للاحکام الشرعیہ، جو شرعی مسائل، شرعی احکام کے حدیثی دلائل کے اصولوں پر مشتمل ہے۔ دلائل آپ جانتے ہیں، شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ شرعی احکام،
अहकाम कितने तरह के होते हैं? हुक्म किसको कहते हैं? हुक्म कहते हैं एक फैसले को। इस मसले पर शरीयत ये फैसला करती है, शरीयत का ये हुक्म है। तो कोई शरीयत का हुक्म होता है और कुछ अहकाम तबई अहकाम होते हैं, कुछ अहकाम अक़ली अहकाम होते हैं। तो इस किताब में तबई या अक़ली अहकाम से बहस नहीं किया गया है। जैसे अक्ल एक फैसला सुनाती है, कहीं आपने धुआं देखा तो आपकी अक्ल क्या कहती है कि धुआं नजर आ रहा है इसलिए उसके नीचे जरूर आग है, ये अक्ली फैसला है। तबई और तजर्बाती भी कह सकते हैं कि ये तजर्बा है। या इसी तरह से आप कहेंगे कि अगर शक्कर को ज़बान के ऊपर रखा जाए तो ज़बान में मिठास का एहसास होगा, ये तबई फैसला है, तजर्बे का फैसला है। तो ये तबई हुक्म है। तो यहाँ इस किताब में तबई अहकाम से बहस नहीं होगी, अक़ली अहकाम से बहस नहीं होगी, शरई अहकाम से बहस होगी। और शरई अहकाम भी दलाइल की बुनियाद पर, हदीसी दलाइल की बुनियाद पर। दलाइल एक कुरान के दलाइल होते हैं और एक हदीस के दलाइल होते हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो एक किताब लिखी है ये कुरान के दलाइल पर मुश्तमिल नहीं है, ये अहादीस के दलाइल पर ये किताब मुश्तमिल है। अहादीस के दलाइल पर यह किताब मुश्तमिल है। मेरे भाइयों, दोनों दलील जब आप सामने रखते हैं तो कब यह दलील बनती है? कुरान पाक की एक आयत है, कोई आदमी दलील में पेश करे तो आप क्या कहेंगे कि भाई आपने इसे बतौर दलील पेश किया है, वजह इस्तिदलाल क्या है? सबूत देखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि कुरान मुतवातिर है और क़तई सबूत है। क़तई सबूत है, सबूत में अदना शक नहीं है कुरान पाक के मसले में। अहादीस के मसले में दो चीज़ें देखने की ज़रूरत। कोई शख्स अगर किसी हदीस को दलील के तौर पे पेश करे तो आप उससे दो बातें जानना चाहेंगे। पहली बात, सबूत, ये हदीस साबित है या गैर साबित है। और अगर साबित हो जाए तो दलील बनने के लायक है। जब दलील बनने के लायक हो गई तो अब वजह इस्तिदलाल पूछेंगे कि वजह इस्तिदलाल ये दुरुस्त है या ना दुरुस्त है। तो कुरानी आयात के मामले में सिर्फ वजह इस्तिदलाल पूछने की ज़रूरत है, जबकि हदीस के मामले में सबूत भी पूछने की ज़रूरत है और वजह इस्तिदलाल भी जानने की ज़रूरत है। तो हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने यह किताब तरतीब दी है, मुख्तसर है, सारे दलाइल नहीं हैं, दलाइल के उसूल हैं सिर्फ इसमें, और सिर्फ हदीस के दलाइल हैं, कुरान के दलाइल भी नहीं हैं। शरई मसाइल के दलाइल हैं, शरई मसाइल के और शरई अमली मसाइल के। शरीयत में मसाइल दो तरह के हैं, एक अकीदे के मसाइल हैं और एक फ़िक़्ह के मसाइल हैं, अमली मसाइल हैं। ईमानी मसाइल हैं, मसाइल नहीं हैं। और जो फ़िक़ही मसाइल हैं, तहारत का मसला है, सलात का मसला है, ज़कात का मसला है, हज का मसला है, सौम का मसला है, तो ये सब अमली मसाइल हैं। तो अमली मसाइल से ये किताब बहस करती है, ये ईमानी और अकायदी मसाइल से बहस नहीं करती। तो इन्होंने कहा अल अहकाम अश-शरइय्या, और फिर फरमाते हैं हर्ररतुहु तहरीरम बालिगा, कि मैंने अपनी कोशिश के मुताबिक इसे बहुत अच्छी तरह से, इंतहाई कोशिश के साथ इसे तहरीर किया है और इसको तरतीब दिया है। और उसका फ़ायदा गिनाते हैं, लियसीर मन यहफ़ज़ुहु बैन अक़रानिही मिन बैन अक़रानिही नाबिगा, ताकि जो शख्स इस किताब को याद कर ले वो अपने साथियों के दरमियान बाकमाल बन जाए। गोया हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह जब ये किताब तसनीफ़ फरमा रहे थे तभी आपके जहन में ये बात थी कि ये किताब ऐसी मुख्तसर लिखी जाए कि जिसे तलबा याद करें। तो ये किताब ऐसी है कि जिसकी अहादीस को याद कर लेना चाहिए, और जो आदमी इन अहादीस को याद कर लेगा तो वो बाकमाल हो जाएगा इंशाअल्लाह, जैसा कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह का वादा है। फिर उसके बाद कहते हैं लियसीर मन यहफ़ज़ुहु मिन बैन अक़रानिही नाबिगा वयस्तईनु बिही अत्तालिबुल मुब्तदी वला यस्तगनी अन्हु अर्रागिबुल मुंतही।
ایک مبتدی طالب علم، ایک طالب علم جو علم حاصل کرنے کا آغاز کر رہا ہے، اس کے لیے یہ کتاب معاون اور مددگار ہے، اور جو شخص منتہی ہو چکا ہے، آخری درجات میں پہنچ چکا ہے، وہ شخص بھی اس کتاب سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، وہ شخص بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اصول و ضوابط ذکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسے اگلے درس کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، اسے ہم ذکر کریں گے مقدمے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اصل کتاب کو شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کو، ان تمام احباب کو، ان تمام مشاہدین اور مشاہدات کو جنہوں نے اس پروگرام کے سننے میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، ان پر اپنی نعمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کو ہر طرح کی مصیبت سے، آفت سے، تکلیف سے، شر سے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ اس دنیا میں بھی خیر و بھلائی حاصل کریں، اور اس دنیا کے بعد کی آنے والی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے، اور ان سے ہر طرح کی مصیبت کو دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگر کسی بھائی کی طرف سے کوئی سوال وغیرہ آتا ہے، کوئی کمنٹ میں کوئی بھائی اگر سوال لکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ان سوالات کا جواب بھی دینے کی کوشش ہوگی۔ ہم شکر گزار ہیں ان بھائیوں کے، ماشاءاللہ بہت ایک اچھی تعداد رہی جو اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست اس درس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے خلاف نہ بنائے بلکہ ہمارے حق میں بنائے۔ آپ سب کے اخلاص کا، محبت کا، درد مندی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شغف کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اسے آپ سب سے قبول فرمائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے۔ اس لیے ہم درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔